इंजीनियरिंग टीम ने जब टनल की खुदाई शुरू की तो एक मौके पर पहाड़ के अंदर छुपा हुआ पानी जेट प्रेशर की तेजी से टनल में भरने लगा और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। स्विट्जरलैंड में वाक़े गॉटहार्ड बेस टनल को इंजीनियरिंग की दुनिया का माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है। 57 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये न सिर्फ दुनिया का सबसे लंबा टनल है बल्कि 2.5 किलोमीटर की गहराई में बना दुनिया का सबसे गहरा टनल भी है। ये टनल पूरे यूरोप की जरूरत क्यों बन चुका था? इंजीनियरिंग टीम ने पहाड़ के अंदर गिरते हुए पत्थरों, तेज बहते हुए पानी और इसमें से गुजरने वाली ट्रेन के शीशे तोड़ने वाली हवा का क्या हल निकाला। इन यूरोप के नक्शे को गौर से देखा जाए तो इसके बीच में पहाड़ों की एक ऐसी दीवार खड़ी है जिसने बरसों से ट्रेड और ट्रेवल के लिए रुकावट खड़ी कर रखी है। पहाड़ों की इस दीवार को दी एल्प्स कहा जाता है। सदियों से लोग इनके ऊपर से लंबे जिग-जैग रास्तों में ट्रेवल करते, जबकि कभी बर्फ तो कभी एवालांच रास्ता बंद करने में देर नहीं करते थे। यहाँ पहाड़ों पर ब्रिजेस बनाए गए, रेलवे ट्रैक्स भी बढ़ाए गए, लेकिन स्टीप पहाड़ियों पर ट्रेन का चढ़ना भी काफी दुश्वार और टाइम टेकिंग था। इसके बाद वक्त के साथ साथ एक और बड़ा मसला खड़ा हो गया। यूरोप की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और ज्यादा सामान एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजने के लिए अब बात इन जिग-जैग रास्तों से काफी बढ़ चुकी थी। नॉर्थ यूरोप की फैक्ट्रीज और साउथ यूरोप के सी पोर्ट्स दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते थे। इस मसले को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे। या तो पहाड़ों के ऊपर मजीद मुश्किल और चौड़ी सड़कें बनाई जाएं, या फिर कुछ ऐसा किया जाए जो सदियों से इम्पॉसिबल समझा जाता था। उन्होंने फैसला किया कि वो पहाड़ के ऊपर से नहीं बल्कि उसके ठीक बीच में से एक ऐसी टनल निकालेंगे जो दुनिया की सबसे लंबी और सबसे गहरी टनल होगी। पर यह मिशन जितना सुनने में आसान लग रहा है, हकीकत में उतना ही खौफनाक। जमीन के इतना नीचे जहां पहाड़ का वजन किसी भी स्टील की दीवार को कागज की तरह फाड़ सकता था। इंजीनियर्स को मालूम था कि उनका मुकाबला सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से नहीं बल्कि कुदरत की उन ताकतों से होने वाला है जिन्हें पहले कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया था। गॉटहार्ड बेस टनल की कंस्ट्रक्शन कोई आम कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि इसका सबसे बड़ा दुश्मन था इंतहा से ज्यादा प्रेशर, क्योंकि इस टनल की खुदाई 2500 मीटर ऊंचे पहाड़ के नीचे होनी थी, जिसका मतलब है कि टनल की दीवारों पर मुसलसल पहाड़ का लाखों करोड़ों टन वजन हर वक्त पड़ता रहेगा। इस प्रेशर को एक्सपीरियंस करने के लिए इंजीनियर्स ने पहले छोटी सुरंग खोदने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ का प्रेशर सुरंग को वापस बंद करने की कोशिश करने लगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दूसरा बड़ा चैलेंज था हद से ज्यादा गर्मी। जमीन हो या पहाड़, दोनों की इतनी गहराई में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक आसानी से पहुंच जाता है। इतनी गर्मी में इंसान 15 से 20 मिनट से ज्यादा काम नहीं कर सकता, और कूलिंग सिस्टम फेल होने की सूरत में ये टनल वर्कर्स के लिए एक जिंदा कब्र बन सकती है। प्रेशर और गर्मी के बाद इंजीनियरिंग टीम के लिए सबसे खौफनाक दुश्मन था पानी का प्रेशर। ये कोई आम अंडरग्राउंड पानी नहीं था, ये सदियों से छुपा हुआ वो प्रेशर था जो अगर अचानक निकल जाए तो कंक्रीट की दीवार को किसी तोप के गोले की तरह चीर कर रख सकता है। यही वजूहात थी कि दुनिया भर के नामी ग्रामी इंजीनियर्स ने पहले साफ साफ कह डाला कि ये टनल बन ही नहीं सकता। उनका कहना था कि इतने लंबे और गर्म टनल में मशीन्स ही दम तोड़ जाएंगी, वर्कर्स का सरवाइव करना कैसे मुमकिन होगा। इसके अलावा दोनों साइड से खोदी जाने वाली टनल्स 57 किलोमीटर के फासले से खोदी जाएंगी। अगर अलाइनमेंट में 1 मिलीमीटर का भी फर्क आ गया तो दोनों टीम्स पहाड़ के अंधेरों में ही भटक जाएंगी और करोड़ों डॉलर्स खाक में मिल जाएंगे। पर स्विट्जरलैंड के लिए ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सर्वाइवल का सवाल था। हर साल हजारों ट्रक्स एल्प्स से गुजरते, पॉल्यूशन बढ़ रहा था और रास्ते अपनी लिमिट्स पार कर चुके थे। अगर अब भी ये टनल ना बनता तो पूरे यूरोप का ट्रेड सिस्टम कोलैप्स होकर रह जाता। स्विट्जरलैंड ने फैसला कर लिया कि खर्चा बेशक जितना भी हो, दुनिया का ये सबसे बड़ा करिश्मा बन कर रहेगा। अब सवाल ये नहीं था कि टनल बनेगा या नहीं, सवाल था कि इन चैलेंजेस का सामना कैसे किया जाएगा। 27 सितंबर 1992 को ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली अप्रूव हो गया। ये कोई आम सुरंग नहीं थी, इसका स्केल इंसानी सोच की हदों को पार कर रहा था। गॉटहार्ड बेस टनल की टोटल लंबाई रखी गई 57 किलोमीटर्स, यानी दिल्ली से गाजियाबाद या फिर लाहौर से कसूर। इतना बड़ा फासला, वो भी 2.5 किलोमीटर पहाड़ के अंदर। मगर इंजीनियरिंग की दुनिया में लंबाई सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि ये चैलेंज की शिद्दत बताती है। रूल ये था कि टनल जितना लंबा होगा, गलती का खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। इंजीनियर्स को पहाड़ के दोनों साइड से खुदाई शुरू करनी थी और दोनों टनल्स को ठीक 57 किलोमीटर के सेंटर में मिलना था। अगर कैलकुलेशन में सिर्फ 1 सेंटीमीटर का भी फर्क रह गया तो दोनों टनल्स कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। इस मुश्किल को हल करने के लिए लेजर नेविगेशन और जीपीएस टेक्नोलॉजी की मदद से कैलकुलेशंस की गई कि दोनों साइड्स पे ठीक सुराख कहाँ पे करना है। इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए दुनिया की सबसे अजीम टनल बोरिंग मशीन्स बनाई गई।
یہ مشینز اتنی بڑی تھیں کہ ان کا کٹر ہیڈ 2 منزلہ گھر سے بھی اونچا تھا۔ ٹوٹل لمبائی کی بات کی جائے تو یہ ٹی بی ایم، جس کو سسی کا نام دیا گیا تھا، 450 میٹرز لمبی تھی، لگ بھگ ½ کلومیٹر۔ لیکن اتنی جائنٹ مشینز ہونے کے باوجود یہ روزانہ صرف کچھ ہی میٹرز پہاڑ کاٹ رہی تھیں۔ یہ صرف مشینز نہیں تھیں، یہ انجینئرز کے لیے صبر کا ایسا امتحان تھا جو اگلے 17 سال تک چلنے والا تھا۔ ڈگنگ کے ساتھ ساتھ ایک جنگ اور بھی لڑی جا رہی تھی، اور وہ تھی نکلے ہوئے پتھر کی جنگ۔ گوٹھارڈ بیس ٹنل کی کھدائی کے دوران پہاڑ کے پیٹ سے تقریباً 3 کروڑ ٹن ملبہ نکالا گیا۔ یہ اتنا زیادہ ملبہ تھا کہ اسے ایک جگہ جمع کریں تو اس سے ایک پورا نیا پہاڑ کھڑا ہو سکتا ہے۔ سینکڑوں ٹرکس دن رات صرف اس ملبے کو باہر نکالنے میں مصروف رہتے تھے۔ ہر روز ہزاروں ورکرز زمین کی گہرائی میں اترتے، جہاں نہ دن کا پتہ تھا نہ رات کا، نہ کوئی فون سگنل اور نہ ہی تازہ ہوا۔ وہاں تھا تو صرف مشینز کا شور، مٹی کی نم خوشبو اور ایک ایسی انڈر گراؤنڈ دنیا جہاں ایک وقت میں 2600 ورکرز رہتے اور کام کرتے تھے۔ لیکن جلد ہی انجینئرز کو احساس ہو گیا کہ ان کا اصل دشمن ٹنل کی لمبائی نہیں ہے۔ جب کھدائی پہاڑ کی گہرائی تک پہنچی تو انجینئرز کا سامنا ایک ایسے دشمن سے ہوا جس کی امید تو تھی لیکن تیاری نہیں۔ زمین سے 2 کلومیٹر نیچے پہاڑ کے پتھر اپنی گرمی باہر نکالتے ہیں۔ جیسے جیسے مشینز آگے بڑھتی، ٹیمپریچر حدوں کو پار کرنے لگا، پہلے 30، پھر 40 اور آخر میں 50 ڈگری سیلسیس۔ اب یہ کوئی کنسٹرکشن سائٹ نہیں رہی بلکہ ایک اوون بن چکی تھی۔ گوٹھارڈ بیس ٹنل کے شروعاتی دنوں میں حال یہ تھا کہ جب ورکرز نیچے اترتے تو چند ہی منٹوں میں پسینے سے شرابور ہو جاتے۔ مشینز چلانے والوں کو صرف 2 سے 3 گھنٹوں کی شفٹ دی جاتی، ورنہ ہیٹ اسٹروک کا خطرہ بڑھ جاتا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کولنگ پائپس بچھائے گئے، جس میں ٹنل کے باہر سے ٹھنڈا پانی چلایا گیا۔ یہ دنیا کی پہلی کنسٹرکشن سائٹ تھی جہاں پہلے ورکرز کے لیے انوائرمنٹ بنایا گیا، پھر کنسٹرکشن شروع ہوئی۔ آہستہ آہستہ ان کو معلوم پڑا کہ گرمی کا مسئلہ تو صرف ایک شروعات تھی، اصلی دہشت تو پہاڑ کا وہ پریشر تھا جو قدم قدم پر ان کا امتحان لے رہا تھا۔ پتھروں پر کریکس، بنا وارننگ کے چٹانوں کا کولیپس ہو جانا یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ورکرز فوراً اس حصے پر کنکریٹ کا مکسچر اسپرے کرتے۔ کچھ جگہوں پر پری کاسٹ کنکریٹ سلیبز لگائے گئے اور کہیں کہیں آرٹیفیشل اسکیلیٹن بنانے کے لیے اسٹیل کی رنگز کا استعمال کیا گیا۔ اس سے ہوا یہ کہ اندر کے کمزور پتھر کو سپورٹ ملتی گئی۔ اب کمزور پتھروں کے گرنے کا حل تو نکل آیا، پر آگے انجینئرز نے ایک ایسے خطرے کا سامنا کیا جو پتھروں کی طرح سالڈ نہیں بلکہ لیکوڈ تھا، پانی۔ بورنگ کے دوران ایک وقت ایسا آیا جب پہاڑوں کے اندر سے پانی کا سیلاب نکل پڑا۔ پہاڑوں کے اندر پتھروں کی ایک جیسی قسم نہیں ہوتی ہے، کہیں پتھر انتہائی سخت ہوتے ہیں تو کہیں پر کافی سافٹ۔ اور جیسے زمین کے نیچے پانی کے ذخیرے ہوتے ہیں، پہاڑوں کے کریکس کے اندر بھی پانی اسٹور ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ پانی پہاڑوں کے بوجھ تلے ہوتا ہے، اس کا پریشر 2900 PSI تک ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے صرف 1 انچ پر گاڑی جتنا وزن رکھ دیا جائے۔ اس مشکل کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ پانی کو سالڈ فارم میں تبدیل کر دیا جائے۔ اس کام کے لیے بورنگ سے پہلے چھوٹے پائپس ڈرل کیے گئے جن میں فریزنگ لیکوڈ چلایا گیا۔ کئی ہفتوں تک یہ پروسیس ایسے ہی چلتا رہا اور پھر آخرکار پہاڑوں کا پانی فریز ہو کر سالڈ بن گیا۔ اب اگر ٹی بی ایم یہاں بورنگ کرے گی تو جمع ہوا پانی نارمل پتھر کی طرح ہی ٹکا رہے گا۔ پانی والے پورشن پر بورنگ کے بعد کنکریٹ لائننگ لگا کر فریزر بند کر دیا جاتا۔ پر انجینئرز نے ایک اور کام بھی کیا کہ انہوں نے ٹنل کے کنکریٹ سلیبز اور پہاڑ کے بیچ پانی گزرنے کے لیے کلیکشن پوائنٹس بھی چھوڑ دیے، تاکہ پانی بعد میں ٹنل کی دیواروں پر پریشر نہ ڈالے بلکہ آرام سے بہہ کر ٹنل سے باہر نکل سکے۔ اس آخری رکاوٹ کے بعد اب صرف ایک ہی چیز کا انتظار تھا، وہ لمحہ جب ٹنل کے دونوں سرے آپس میں ملیں گے۔ 15 اکتوبر 2010 پوری دنیا کی نظریں سوئٹزرلینڈ پر جمی تھی۔ پہاڑ کے دل میں زمین سے 2500 میٹر نیچے دونوں طرف سے آنے والی ٹیمز اب صرف ایک پتلی سی دیوار کے فاصلے پر تھیں۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، کیا 17 سال کی محنت رنگ لائے گی یا بلینز آف ڈالرز کی 57 کلومیٹر لمبی قبر بنے گی؟ اچانک سیسی مشین کا جائنٹ کٹر ہیڈ آخری دیوار کو چیر کر باہر نکل آیا۔ یہ لمحہ پورے یورپ کے لیے ایک ہسٹورک مومنٹ تھا۔ جب کیلکولیشنز چیک کی گئیں تو دونوں ٹنلز میں صرف ½ انچ کا فرق تھا۔ یہ ایکوریسی ایسی تھی جیسے کسی نے 50 کلومیٹر دور سے سوئی میں دھاگا ڈالا ہو۔ یہاں تک آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ سب سے بڑا دشمن پتھر اور پانی ہی تھا، پر اصل میں یہاں سب سے بڑا دشمن کوئی اور نہیں بلکہ ٹنل کے اندر کی ہوا تھی۔ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے کے بعد جب ہائی اسپیڈ ٹرین گوٹھارڈ بیس ٹنل کے اندر تیزی سے گھسے گی تو اندر کی ہوا کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے ایک شاک ویو پیدا ہوگی جو ٹرین کی ونڈوز کو دھماکے سے چکنا چور کر دے گی۔
خوش قسمتی سے یہ مسئلہ پہلے سے ہی ازیوم کر لیا گیا تھا، جس کے چلتے یہاں ایک نہیں بلکہ 2 ٹنلز بنائے گئے۔ ہر کچھ میٹرز کے بعد دونوں ٹنلز کے بیچ راستہ بھی بنایا گیا اور کچھ وینٹیلیشن شافٹس بھی بنائی گئیں جو ٹرین کے گزرنے سے پیدا ہونے والی شاک ویو کو باہر نکلنے کا راستہ دے سکیں۔ پر سوچیں، اگر اس اندیکھی طاقت کے بارے میں پہلے سے نہ سوچا جاتا تو 17 سالوں کی محنت اور اربوں ڈالرز خاک میں مل جاتے۔ گوٹھارڈ بیس ٹنل کا آئیڈیا سب سے پہلے 1940 میں دیا گیا تھا، لیکن انجینئرنگ چیلنجز کی وجہ سے اس کا کام 1993 میں شروع ہوا۔ اس کی کنسٹرکشن میں 17 سالوں کا وقت، 2600 ورکرز کی خون پسینے کی محنت اور 12.5 ارب ڈالرز کا خرچہ آیا۔ اس کے اوپر پہاڑ کی اونچائی 3 برج خلیفہ کی اونچائی جتنی ہے۔ دونوں طرف سے آنے والے ٹنلز کو سیدھا ایک سیدھ میں الائن رکھنے کے لیے GPS، جائروسکوپس اور لیزر نیویگیشن کا استعمال کیا گیا۔ گوٹھارڈ بیس ٹنل اتنا لمبا ہے کہ اس کو ارتھ کے کرویچر کے حساب سے کیلکولیٹ کیا گیا۔ ٹنل کی کھدائی میں جو ملبہ نکالا گیا، اگر اس ملبے کو شیپ دی جائے تو 5 گریٹ پیرامڈز بن سکتے تھے، پر سوئٹزرلینڈ نے اس ملبے سے لیک لیوسرن میں چھوٹے چھوٹے آرٹیفیشل آئلینڈز بنا دیے۔ 450 میٹر لمبی CCTBM نے اکیلے اتنی بجلی استعمال کی جتنی 20,000 گھروں میں ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں ان 9 ہیرو ورکرز کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو مختلف حادثات میں پہاڑ کے اندر سے کبھی نہیں نکل سکے۔ ان کی یاد میں ٹنل کی انٹرنس پر ایک میموریل بھی بنایا گیا ہے تاکہ دنیا کو یاد رہ سکے کہ اس انجینئرنگ مارول کی اصل قیمت کیا تھی۔ امید ہے لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔